میرے ساتھ جاگ رہے نا, وقت زیادہ لے لیا میں مختصر کیے دیتا ہوں آپ کی دعاؤں کے ساتھ. میں تو شاید ابرار بھائی کا چہرہ دیکھا اتنے عرصے کے بعد, کربلا اور نجف سے اور مشہد سے, جہاں ہم یہاں دور سے کھڑے ہو کے السلام علیکم یا غریب الغرباء یا امام العرب والعجم ان کو سلام کرتے ہیں, وہاں سے یہ قریب ہوتے ہوئے آیا. مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب جا رہے تھے تو اس وقت اللہ ان کی خواہشات کو, ان کی تمناؤں کو پورا کرے. مجھے فون کر کے نہ معلوم کہاں سے ڈھونڈ کے پوچھ رہے تھے کہ میں اتنے دن وہاں رہوں گا, کوئی خاص عمل ہو تو بتا دیں. میں نے کہا وہ عمل میں بتا رہا ہوں, جب آپ کر کے آئیں تو پھر وہ آپ اس کی اجازت مجھے بھی دے دیجیے گا. تو آج ابرار بھائی میرے سامنے موجود ہیں, اس لیے میں چاہ رہا تھا وہ بھی آپ سے مخاطب ہوتے, لیکن خداوند عالم ان کی زیارات کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اور مجھے توفیق زیارت عطا فرمائے. تو آپ پریشان ہوں گے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی راز تو ہوگا. راز وہی ہے, اللہ نے کہا یونس ہم تو اس کا مال تباہ نہیں کروانا چاہتے تھے, ہم تم چاہتے تھے کہ تم ایک بات پہ سوچو. کہا پروردگار کیا, کس بات پہ سوچوں؟ کہا سوچو, ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, تم چاہتے تھے کہ ہم نے 1,00,000 جانوں کو اور روحوں کو بنایا تھا, ہم اس کے خالق تھے, ان کو ختم کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے تم ہم سے ہر وقت دعا کرتے تھے. اور آج ایک مخلوق ہماری, اس کے بنائے ہوئے سامان کا اتنا خیال ہے کہ کہہ رہے ہو اس غریب کا مارا جائے گا سب کچھ. تو میں بھی تو اس مخلوق کا خالق تھا. اللہ یاد کرا رہا ہے, دیکھو کیسے تم نے کیا کیا تھا, اب تمہیں سمجھ میں آئے گا. پیغمبر تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی کے لیے بد دعا کرنا, اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ بد دعا کی یہ منزل صبر آزمائی, ہم کل سے پرسوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور یہ صبر و صلاۃ کیا ہے؟ صبر و صلاۃ اگر معنوی اعتبار سے بشری پیکر میں دیکھا جائے تو صبر ذات علی مرتضیٰ ہے, اور صلاۃ وجود با برکت محمد مصطفیٰ. اور اب اگلی منزل پہ جائیں گے, اگلی منزل پر یہ منزلیں بدلیں گی, صبر موجود رہے گا. میں آپ سے کل یہ بات کر رہا تھا, قرآن مجید پڑھنے والوں خدا کے لیے انصاف کیا کرو. صبر اور صلاۃ تو دونوں مخلوقات الہی ہے نا, تو اللہ خود کہہ رہا ہے میری مخلوق سے طلب کرو, استعانت طلب کرو. اور تمہاری کتابوں نے لکھا کہ مجسم صلاۃ رسول اللہ, اور رسول اللہ نے خود کہا کہ مجسمہ صبر ذات امیر المومنین, کیونکہ امیر المومنین کو آپ نے فرمایا الراس انت منی کالراس من الجسد. باتوں کو صرف وہیں سے لا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہا, پیغمبر کا فرمان ساری سنی شیعہ کتابوں میں موجود کہ یا علی آپ کی مثال کیسی ہے کہ جیسے سر کی مثال جسد سے ہوتی ہے. اور امیر المومنین دوسری منزل پہ فرماتے ہیں, اس کو آسان کر رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے, کہ صبر کی منزل ایمان کے ساتھ وہی ہے. صبر کی منزل ایمان کے ساتھ وہی ہے جو جسم کے ساتھ سر کی منزل ہے. اس لیے منزل ایمان پر اگر پیغمبر ایمان کا دار و مدار ہے تو کل ایمان اس مجسم صبر کی ذات جو کل ایمان ہے علی ابن ابی طالب. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قیامن و قعودن کا ذکر جن آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں, تو کہیں پیغمبر نے بھی قیام اور قعود کا او قاما او قعدہ کی بات کی تھی. کوئی کھڑا ہوگا تو کوئی بیٹھے گا, کوئی کھڑے ہو کے جہاد کرے گا. ایک منزل پہ امام حسن ہے, دوسری منزل پر امام حسین ہے. اسی طرح سے صبر و صلاۃ کی منزل کو اگر اور ڈھونڈنا چاہیں بعد پیغمبر تو صبر کی منزل پر امام حسن ہے, حالت صبر میں شہید کر دیے گئے. صبر کی منزل پر جناب علی مرتضیٰ ہیں جو حالت روزہ میں شہید کر دیے گئے. اور مقام صلاۃ پر 1999 زخم کھانے کے بعد جو عالم سجود میں جا رہا ہے علی کا بیٹا حسین, مجسم صلاۃ. نماز جاتی تھی دنیا سے, روک لی تو نے. یہ نماز جو بچی ہوئی ہے یہ حسین کا صدقہ ہے. ہاں کوئی ہے مائی کا لال, کوئی ایسا جو بتا سکے کہ اس طرح میدان کارزار میں
نماز پڑھی جائے. باپ نے مسجد میں محراب میں سر دیا تھا تو فزت برب الکعبہ کہا تھا. بابا آپ نے فزت برب الکعبہ کہا. خدا کی قسم عاشور کے دن 10 محرم کو میں اپنا حق شہادت اس طرح ادا کروں گا, اس طرح ادا کروں گا کہ میرا سر کٹ رہا ہوگا, آپ کی روح بھی وہاں موجود ہوگی, میری والدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا کی روح بھی ہوگی, میرے جد نامدار محمد مصطفیٰ بھی 1,24,000 انبیاء کی ارواح کے ساتھ موجود ہوں گے. سب کی روحیں ایسے ایسے عش کریں گی, عش کریں گی. پیغمبروں کی جماعت میں لرزہ ہوگا, فرشتے لرزاں ہوں گے, ترساں ہوں گے. یہ کیسا مجاہد ہے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا, اپنے ہاتھوں پہ بھائیوں کی, بیٹوں کی, بھتیجوں کی, بھانجوں کی لاشیں اٹھا چکا ہے, مگر خستہ تنی نہیں ہے. ہاں ابھی بھی اس بات پہ بات رکی ہوئی ہے, پروردگارا جو تو نے عطا کیا تھا سب تیری راہ میں دے دیا. اوفو بعہدی اوف بعہدکم, وہاں بات فزت برب الکعبہ کی, اور یہاں حسین کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار, اور کبھی رخ کر کے کہتے ہیں اے میرے جد رسول اللہ, اے میرے بابا علی مرتضیٰ, اے میری امی جان جناب فاطمہ الزہرا, اے روح حسن مجتبی, میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا, آپ میرے وعدے کے وفا کرنے پر سب خوش ہو گئے. آخری سجدہ دیا, آخری سجدہ, ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کائنات میں آسمان بالا پر, عرش بالا پر کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اللہ کے حضور وہ اس کا محبوب ترین بندہ آ رہا ہے. ارے جس کے کچھ بھی نہ رہا, ششماہ اصغر بھی جس کا شہید ہو گیا, اور اب لے دے کے ایک چادر تھی بہن کے سر پہ, ارے وہ چادر بھی نہ رہے گی. زینب آئی ہیں, اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, اور پھر اللہ کی طرف ایک مرتبہ بھائی کے پورے بدن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا. تاریخ بیان کر رہا ہوں, کوئی مبالغہ نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا یا رب, اے محمد و آل محمد کے رب, آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.